السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 69 ہے، جس میں اللہ رب العالمین کفار کے تعلق سے، اللہ کے راستے میں کفار جو نیکیاں کرتے ہیں اس کے تعلق سے، مومن کو کس کو اپنا رازدار بنانا چاہیے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے آج کی آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ایمان قبول نہیں کیا، انہیں ان کی مال اور اولاد اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، چاہے ان کی اولاد زیادہ ہو، اولاد کا عمل زیادہ ہو، چاہے مال زیادہ ہو، یعنی وہ کچھ بھی کر لیں، اگر کفر پر ہیں تو ان کا یہ کفر اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں کوئی فائدہ پہنچائے گا نہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی جہنم والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ مَثُلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ، ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو یہ دنیا میں کرتے ہیں، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا دنیا میں خرچ کیے گئے مال کی مثال کیسے ہے؟ اس ہوا کی طرح ہے جو انتہائی زیادہ شدید ہوتی ہے، اور جب وہ ہوا کسی کھیتی پر چلتی ہے تو پوری کی پوری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ قوم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا انہیں ہلا کر برباد کر دیتی ہے۔ یعنی اچھی کھیتی لگی ہوئی ہے، اس نے محنت بھی بہت کی ہے، کھیتی میں سارا فروٹ بھی آ گیا ہے، اب ایک ہوا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اور سارا فروٹ ختم، ساری کھیتی ختم، سب برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ان کے خرچ کی مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں بہت دیں گے، بہت دکھائیں گے ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، پر ان کے کفر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو برباد کر دے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے علاوہ یعنی مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا خاص رازدار دوست نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، تمہیں برباد کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تمہیں برباد کرنے میں، تمہیں ختم کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ کفر پر ہیں، تم ایمان پر ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں، چاہے تم انہیں اپنا رازدار بنا لو، دوست بنا لو، کوئی فائدہ تمہیں دینے والے نہیں ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ،
وہ تمہاری تکلیفوں کی تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس کی وہ تمنا کرتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے زبان سے تو کئی بار تمہارا بغض ظاہر ہو چکا ہے. یعنی وہ زبان سے کئی بار اسلام کو برا بول دیتے ہیں، مسلمانوں کو برا بول دیتے ہیں. تو جو ان کے دلوں میں بغض ہے نا، وہ زبان سے تو کئی بار ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. بتاتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، تمہارے سامنے اپناپن دکھاتے ہیں، تمہیں اپنا بھائی بتاتے ہیں، تو جو دل میں لے کر بیٹھے ہیں نا سینوں میں، وہ اور زیادہ بڑا ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو. قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو. عقل ہے، شعور ہے، سمجھ جاؤ. نہیں سمجھ رہے ہو اس کا مطلب تمہارے اندر عقل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ظاہر کرتے ہیں صرف محبت، دکھاتے ہیں صرف محبت، پر دل میں تعصب رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تمہیں مٹانے کی سازشیں رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور تم کتاب پر پورا پورا ایمان رکھتے ہو، یعنی تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو، وہ ایمان رکھتے ہیں کیا؟ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے پاس آتے ہیں تم جیسے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا غیر مسلم بھی رہتے ہیں پر اپنے پاس آئیں گے بالکل اپنے جیسے بن جائیں گے. تو جب تمہارے پاس آتے ہیں تمہارے جیسے بن جاتے ہیں، اور جب تم سے دور جاتے ہیں تو انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے، انگلیاں چبا چبا کر تم پر غصہ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ تم سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے اس غضب میں، غصے میں، ہمارے لیے جو تمہارے دل میں تعصب بھرا ہے اسے لے کر تم مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز کو جاننے والا ہے. یعنی تو اپنے دل میں کیا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دکھا نہ دکھا، بتا نہ بتا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن کو تم اپنا مانتے ہو نا، جن کے لیے تم غیروں کے لیے اپنوں کو چھوڑتے ہو نا. ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تمہیں اچھائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، تمہیں برائی مل جائے تو انہیں اچھا لگتا ہے. تمہاری خوشی میں کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے آس پاس رہتے ہیں، آپ اچھا کچھ بتاؤ انہیں اور زیادہ حسد ہو جاتا ہے، اور زیادہ برا لگنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. یعنی جو وہ سازشیں کرتے ہیں تمہارے خلاف، جو پلاننگ کرتے ہیں تمہارے خلاف، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم صبر والے اور تقوی والے ہو. بس صبر کرو، تقوی رکھو. ان کے پلاننگ، ان کی سوچ، ان کے تعصب سے تمہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کا احاطہ کر رکھا ہے. یعنی کوئی عمل ان کا ایسا نہیں جو اللہ سے باہر ہو. ان کی پلاننگ، ان کی سوچ، ان کا حسد، ان کو تمہیں مٹانے کی سازشیں، سب اللہ کو علم ہے. اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اب یہاں پر ایک نئی بات چالو ہوئی ہے غزوہ احد کے تعلق سے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آگے کی آیتوں میں آئیں گی. اب اس کا اینڈ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنُونَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ جب صبح صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو قتال کے لیے تیار کر رہے تھے، یہاں پر یہ رہے گا، یہاں پر یہ رہے گا، باقاعدہ پلان سیٹ کر رہے تھے، مومنوں کو قتال کے لیے تیار کروا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے آپ کیسے پلان کر رہے تھے، کیا پلان کر رہے تھے. اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا بیان آج کی آیتوں میں کیا. اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، سب سے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا لن تغنی. لن تغنی مینس اویل دیم، انہیں فائدہ نہیں ملے گا اس سے، کچھ ایڈوانٹیجز نہیں ملیں گے. ایڈوانٹیج بول دیں، فائدہ بول دیں، انہیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں، بے نیاز کرنے والے نہیں ہیں کہ ایسا ہے کہ اولاد زیادہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا، مال زیادہ ہو اللہ معاف کر دے گا، ایسا ہونے والا نہیں. اس کے بعد ریحن، وائنڈ، ہوا، تیز ہوا کو ریح کہا جاتا ہے. اس کے بعد بطانتن، بطانتن سے مراد، اب اگر عربی میں آپ دیکھیں تو بطانتن کا مراد ہوتا ہے رازدار، خاص دوست، جس کو انسان اپنی ہر بات بتاتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپاتا، ہر بات بتاتا ہے، اس سے بطانتن کہا جاتا ہے، خاص دوست، رازدار. نیکسٹ یعلونکم، اسپیر یو، لا یعلونکم خبالہ، چاہے تو آپ پورے جملے کا ترجمہ لکھ لیجئے کہ تمہیں برباد کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے،
کچھ نہیں چھوڑتے. یعلونکم چھوڑتے نہیں ہیں, خبالہ فساد میں مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے, یعنی تمہیں مٹانے کے لیے ان سے جو بن پڑے گا وہ کریں گے, تمہیں برباد کرنے کے لیے جو کر پائیں گے کریں گے, وہ کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. ودو دے وش, وہ تمنا کرتے ہیں, آرزو کرتے ہیں, کیا انیتم کہ تمہیں تکلیف آئے, تمہاری تکلیف کی تمنا کرتے ہیں. بدت البغضاء, hatred has already appeared, یعنی جو ان کی تکلیف ہے, جو ان کا بغض ہے, جو ان کا حسد ہے, وہ پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہے. قد بدت البغضاء, ان کا بغض پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہے, یہ پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں اپنے منہ سے بول بول کر اسلام کے خلاف, داڑھی کے خلاف, پردوں کے خلاف. کئی غیر مسلم بولتے ہیں نا, اور پھر اس کے بعد بھی ہم ان کو اپنا دوست بناتے ہیں, تو ان کے جو چہروں میں, جو ان کے زبانوں پر جو بغض ہے, وہ کئی بار ظاہر کر چکے ہیں. عضو, بائٹ کرنا, چبانا, عضو مینس چبانا. الانامل, انگلیوں کو کہا جاتا ہے, فنگرز کو کہا جاتا ہے, اپنی انگلیوں کو دباتے ہیں, انگلی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں غصے کے مارے. تمسسکم, ٹچز, تمہیں اگر چھوتی ہے, تم تک آتی ہے, تم تک پہنچتی ہے, اگر اچھائی برا لگتا ہے, برائی اچھا لگتا ہے ان کو. تسوہم, ڈسٹریس دیم, انہیں برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, برا محسوس کرتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچ جائے تو. غدوتا, لیفٹ ہم ان مارننگ, یعنی صبح کے وقت میں نکالنا یا نکلنا. غدوتا, صبح بالکل ارلی مارننگ, یعنی فجر کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں نکلنا. مقاعد, اسٹیشنز, جنگ کے جو الگ الگ مقام ہوتے ہیں, جو جگہیں ہوتی ہیں, یہاں پر یہ رہے گا, یہاں پر یہ رہے گا. پہلے جو آپ نے سیرت میں مجھ سے سنا ہوگا, میں نے کئی بار بتایا, اللہ کے نبی جنگ میں الگ الگ اعتبار سے لوگوں کو بانٹا کرتے تھے. میمنہ, میسرہ, قلب, کون تیر اندازوں پر رہے گا, کوئی گھڑ سواروں پر رہے گا, ایک پورا سیٹ اپ آپ کا ہوا کرتا تھا. اسے مقاعد کہا جاتا تھا, اسٹیشنز بنانا, کہاں پر کون کس جگہ پر تعینات رہے گا, کس کی کہاں پر ذمہ داری رہے گی. اب ہم چلتے ہیں تدبر کی طرف. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1, مال اور اولاد کفر کے ساتھ قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے, لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہو تو فائدہ دیں گے. مال آپ نے اللہ کے راستے میں دیا, ایمان اگر ہے فائدہ ملے گا, اولاد اگر نیک ہے فائدہ ملے گا. لیکن اگر آپ کفر پر ہیں, نہ اولاد فائدہ دے گی نہ مال فائدہ دے گا. خرچ بھی کر رہے ہو, پیسہ بھی دے رہے ہو, غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہو, چیریٹی بھی کر رہے ہو, سب کر رہے ہو, پر کفر کے ساتھ آپ کا یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اگر ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا. نیکسٹ, کفر اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے, کفر ہے, شرک ہے, دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. یا تو اللہ کا ڈائریکٹ انکار کر دے انسان, یا شرک کرے. شرک کے لیے الگ دوسری بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں پر اللہ جیسا کسی اور کو مان رہے ہیں, اولاد کسی اور سے مانگ رہے ہیں, سجدے کسی کے آگے کر رہے ہیں, روزی کسی اور سے مانگ رہے ہیں. کفر کریں یا شرک کریں, ان دونوں کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ سب اڑا دے گا, سب برباد کر دے گا. ڈھیروں روایات, ڈھیروں قرآن کی آیتیں میں نے اپنے دروس میں کئی مرتبہ بیان کی کہ شرک کے ساتھ, کفر کے ساتھ آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا. نیکسٹ, دنیا میں چاہے کتنی نیکی کر لو, کتنی نیکیاں کر لو, اگر آپ کے عمل میں شرک و کفر ہے تو آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائے گی. سوچو, آپ محنت بھی کر رہے ہو دنیا میں, وقت لگا رہے ہو, پیسہ لگا رہے ہو, نیکی کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کر سب کو برباد کر دے گا. کفر کے ساتھ کام نہیں آئی, شرک کے سامنے کام نہیں آئے گی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو جو میں اکثر کہتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کی کوانٹٹی نہیں چلتی, اللہ تعالیٰ کی کوالٹی چلتی ہے. کوالٹی والا عمل کم ہوگا, اللہ قبول کرے گا. کوانٹٹی والا عمل زیادہ ہوگا, کفر شرک کے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس میں کوالٹی مینٹین کی گئی ہو, توحید کے ساتھ کیا گیا ہو, اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے. نیکسٹ, گناہوں سے مصیبتیں آتی ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ پر بہت مصیبتیں آ رہی نا, چاروں طرف سے مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں, ادھر جھگڑا, ادھر لڑائی, یہ ڈوب گیا, قرضہ ہو گیا, کاروبار برباد ہو گیا, یہ وہ, اگر مصیبتیں زیادہ آ رہی ہیں نا, اپنے عمل کا جائزہ لو. گناہ کر رہا ہوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ظلمہم اللہ, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو انسان جب گناہ زیادہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے, اس پر آفتیں ڈالتا ہے, اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے. جتنا بندہ گناہوں میں خود کو ملوث کرتا ہے, رب العالمین اتنی مصیبتیں اس پر بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو گناہ مصیبت کا ذریعہ ہوتے ہیں. نیکسٹ, اللہ اگر بندے کو سزا دے تو وہ ظلم نہیں, انصاف ہے.
اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اچانک آپ کا چلتا کاروبار برباد ہو گیا, آپ یہ نہیں بول سکتے اللہ ظلم کر رہا ہے. آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا, آپ یہ نہیں بول سکتے اللہ ظلم کر رہا ہے. یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی سزا بھی دے رہا ہے تو اللہ کا انعام, اللہ کا انعام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مصیبت دے کر آپ کے گناہ معاف کر دیے, آپ کی خطائیں معاف کر دی, آپ کی لغزشیں معاف کر دی. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دے اور آخرت میں آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. نیکسٹ, مومن اپنا رازدار صرف مومن کو بناتا ہے, غیروں کو نہیں, کفار کو نہیں. ہمارے یہاں ایک عام عادت ہے لوگوں کی, مومنوں کو چھوڑیں گے, کفار کو اپنا دوست بنائیں گے, رازدار بنائیں گے, انہیں سارے اپنے پلانز بتائیں گے, ساری اندر کی ڈیٹیلز بتائیں گے. شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اپنا رازدار اگر بنانا ہے تو مومن کو بناؤ, نہیں تو اپنا راز اپنے پاس رکھو. ضروری نہیں سب کو بتاؤ, اپنے پاس رکھو, اور اگر بتانا ہے مومن کو بتاؤ, ایمان والے کو بتاؤ, ایمان والے کو اپنا رازدار بناؤ. کہیں نہ کہیں وہ آپ کے راز کی حفاظت کرے گا. کافر کبھی آپ کے راز کی حفاظت نہیں کرے گا. تو بندہ مومن اپنا رازدار مومنوں کو بناتا ہے. نیکسٹ, ایمان کا رشتہ سب سے اوپر ہے, اس سے اوپر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اب چاہے لاکھ دوستی بنا لو, یہ تو میرا سگے جیسا ہے, سگے سے بڑھ کر ہے, یہ تو میرے فلاں ہیں, یہ تو میری پھپھو ہیں, یہ تو میری خالہ, کوئی رشتہ بنا لو, ایمان سے بڑا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں. ایمان سب سے بڑا رشتہ. آپ نے ایک رشتہ بنا رکھا ہے غیر سے, سامنے ایک مومن ہے, مومن سے بڑا آپ کا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. ایمان کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. ایمان کے رشتے میں اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے. ایمان سے بڑا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کا رشتہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے. نیکسٹ, جس کو آپ کی تکلیف پر خوشی اور آپ کی خوشی پر تکلیف ہو, وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہے. یہ اصول اپنی زندگیوں میں اپناؤ. ہر ایک کو اپنا مانتے ہو, ہر ایک کو اپنا مان کر اس کے قریب ہو جاتے ہو, ہر ایک کو اپنے راز بتاتے ہو. جو آپ کی خوشی میں خوش ہونا وہ آپ کا دوست ہے, جو آپ کے غم میں غمزدہ ہونا وہ آپ کا دوست ہے. لیکن جس کو آپ کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہو, جس کو آپ کے غم سے خوشی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا. اسے اپنا مت مانو. شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو کفار ہوتے ہیں نا, ان کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کی اچھائی دیکھ کے انہیں برا لگے, آپ کی برائی دیکھ کر انہیں اچھا لگے, یہ ان کا طریقہ ہے. دنیا میں اس کو اپنا دوست بناؤ جو آپ کی خوشی میں خوش ہو, آپ کے غم میں غمزدہ ہو جائے. اس کے بعد, کسی کا آپ کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا اس کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. کوئی آپ کے سامنے بہت اچھا بن کر آ رہا ہے, اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو مومن پریزنٹ کر رہا ہے, اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ظاہر کو دیکھا, آپ نے قبول کر لیا, پر باطن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس کے دل کے حال کو اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو میرے سامنے ہے, اگر اس کا ایمان سچا ہے, اگر وہ تیری ذات پر ایمان رکھتا ہے, تو اسے ظاہر کر دے, تو اسے سامنے کر دے. اللہ چاہے گا تو سامنے کر دے گا, اللہ نہیں چاہے گا آپ کو دور کر دے گا. تو کسی کا آپ کے سامنے ایمان دکھا دینا اس کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ, اللہ رب العالمین ہر ایک کے ہر راز کو جانتا ہے. کوئی راز آپ کا اللہ کے لیے راز نہیں. آپ کے سینے میں چھپا ہوا راز, آپ کے دل کی گہرائی میں چھپا ہوا راز, اللہ کے سامنے سب راز آپ کے کھلے. کوئی راز آپ کا راز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اس بات کا بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. نیکسٹ, صبر اور تقوی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. صبر کیا ہے؟ ہر حال میں صبر. صبر دو مقام پر ہوتا ہے. چاہیں تو اب اس کو نیکسٹ پوائنٹ بنا لیں. پہلا پوائنٹ یہ لکھیں, صبر اور تقوی ہر مصیبت کو ٹالتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ بنائیں, صبر کسے کہتے ہیں؟ تو صبر ایک تو ہوتا ہے خوشی میں, اللہ خوب دے رہا ہے, خوب عطا کر رہا ہے, خوب کاروبار چل رہا ہے, تب میں صبر کروں, حلال پر باقی رہوں, اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں. اور ایک صبر ہوتا ہے تکلیف کے آنے پر کہ میں اللہ کی ناشکری نہ کروں, تقدیر پر اعتراض نہ کروں. یہ دونوں صبر آنا چاہیے آپ کو. جب اللہ بہت دے, الحمدللہ, اللہ کے راستے میں اور زیادہ خرچ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر سب چھین لے, تب یہ مت کہو اللہ نے چھین لیا, اللہ نے برا کیا, اللہ نے نہیں. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح, اللہ کا ہر فیصلہ صحیح, اللہ کا کوئی فیصلہ کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو صبر اور تقوی اگر بندہ رکھ لے, صبر مینس ہر حال میں صبر رکھنا, تقوی مینس اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا. اگر یہ دو چیزیں آپ رکھ لیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شر سے بچائے گا, تکلیفوں سے بچائے گا, مصیبتوں سے بچائے گا, پریشانیوں سے بچائے گا. یہ دو چیزیں بندہ مومن کی زندگی میں سکون ڈال دیتی ہیں. نیکسٹ, ایک
بڑی اہم چیز جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں بتائی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو ذمہ داری پر رہتے ہوئے اپنے نیچے والوں کا خیال رکھو۔ کیسے پتہ چلا؟ آخری آیت کا آخری ٹکڑا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود لوگوں کو قتال کے لیے تیار کر رہے تھے، مطلب لیڈر ہو کے گھر میں نہیں بیٹھے تھے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے، آرام میں نہیں رہتے تھے، وہ خود فیلڈ میں اترتے تھے، خود محنت کرتے تھے، خود جہاد کرتے تھے، خود قتال کرتے تھے، خود سفر کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ تو ایک قائد اور ایک ذمہ دار ایسا جو اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ان کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، ہر وقت ہر مقام پر ان کا سپورٹ کرے۔ قائد ایسا ہونا چاہیے جیسے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سیرت کو جب پورا پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا اللہ کے نبی کی کیا زندگی تھی، کہ آپ صحابہ کرام آئے بھوک کی شکایت کرنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے بھوکے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، خندق کا موقع تھا، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کپڑا ہٹایا، بولے تم سے زیادہ میں بھوکا ہوں، دیکھو میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ سفر کر رہے ہیں تو آپ سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں آپ پیدل چل رہے ہیں، بھوکے ہیں تو آپ بھی بھوکے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگائے تو آپ کے کپڑوں پر پیوند لگائے، ہجرت کر رہے ہیں تو آپ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی بھی تکلیف میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو ایک کامیاب لیڈر، ایک کامیاب ذمہ دار وہ جو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت، میں اکثر کہتا ہوں، میں نے سیرت کو الحمدللہ ان 2 سال کے لاک ڈاؤن میں 2 مرتبہ پوری سیرت کو پڑھایا۔ الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ سیرت کو آدمی جتنا پڑھتا ہے نا اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ عجیب زندگی ہے، ورنہ آپ دنیا میں دیکھیے اصول کیا ہوتا ہے، آپ جتنا قریب کسی کے جائیں گے نا اس کے اندر کے راز کھلنا شروع ہوں گے نا، آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی ذات ایسی ہے، جتنا قریب جاؤ گے اتنی اور محبت بڑھتی چلے جائے گی۔ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پرفیکٹ، آپ کو کامل، آپ کو ایک بہتر انسان بنایا تھا۔ تو آخری پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو اپنی رعیت کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیے، ان کا سپورٹ کیجئے، ان کے ساتھ کام کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ پر آئے گی۔ آخری پوائنٹ ہے عمل۔ خود کو عمل کے اعتبار سے تیار کرو، قیامت کے دن آپ کے کوئی کام نہ آئے گا۔ عمل عمل عمل، خود کو عمل کے لیے تیار کرو، بہترین عمل کرو، نیکیوں والا عمل کرو، اچھائی والا عمل کرو۔ عمل کے اعتبار سے خود کو اتنا تیار کرو، جتنا آپ کا عمل بہتر ہوگا اللہ رب العالمین اتنی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ نیکسٹ، اپنا رازدار مومنوں کو بناؤ۔ ہر ایک کو اپنا رازدار مت بناؤ، ہر ایک کو اپنا خاص مت بناؤ، ہر ایک کو اپنا رازدار بناؤ گے برباد ہو جاؤ گے، تکلیف اٹھاؤ گے۔ نیکسٹ، اپنے سچے دوستوں کو جھوٹوں کے بیچ تلاش کرو۔ کون میرا سچا دوست ہے؟ میں ہنستا ہوں، خوش ہوتا ہوں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، میں غمزدہ ہوتا ہوں تو وہ بھی غمزدہ ہوتا ہے، یہ سچا دوست ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ جو بھی سب فیک ہے، جھوٹے، انہیں الگ کرو۔ جو آپ کی تکلیف کو سمجھے، جو آپ کی پریشانیوں کو سمجھے، جو آپ کی تکلیف کو آپ کے چہرے سے سمجھ جائے، آپ کے بولنے سے سمجھ جائے اور تکلیف میں آپ کا سپورٹ کرے، وہ آپ کا سچا دوست ہے۔ ایسے دوستوں کو تلاش کرو۔ اور آخری چیز، زندگی میں صبر اور تقوی لے کر آؤ۔ صبر جب اللہ نوازے تب بھی، جب اللہ لے تب بھی، دونوں حالات میں خوب صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف، ایک اللہ سے مانگنے کی تمنا، ایک اللہ سے مانگنے کی آرزو، ایک اللہ کے آگے جھکنا، اسی کو پکارنا، اسی سے ڈرنا، اسی سے امید رکھنا، یہ تقوی اپنی زندگی میں پیدا کرو تو انشاءاللہ زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ کلاسز جس طریقے سے جیسے چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اور بہتر طریقے سے مکمل کرنے کی تو مجھے طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں، جو قرآن ہمارے ساتھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے سے نجات کا ذریعہ بنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔